السلام علیکم، اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں جویریہ نصیر۔ بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ جھوٹے کیس بنانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ مجھے 7 سال بعد انصاف مل رہا، ملک کو خراب کس نے کیا، غریب کو بھوکا کس نے مارا، پتہ چلنا چاہیے۔ دوسروں کو چور کہنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا۔ ڈالر کیوں مہنگا ہوا؟ جب 60 ارب کھا جاؤ گے تو کیا قیمتیں نہیں بڑھیں گی؟ خواہش ہے کہ پاکستان کو گرداب سے نکالا جائے، پارلیمانی بورڈ سے خطاب۔ اس حوالے سے جویریہ نصیر رپورٹ کریں گی۔ پاکستان مسلم لیگ کے قائد و سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ الیکشن جیت کر حکومت بنائیں، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن کر بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر گھومتے رہیں، بلکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ جھوٹے کیس بنانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ملک کو خراب کس نے کیا، اس حال تک کس نے پہنچایا، غریب کو بھوکا کس نے مارا، یہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے۔ آج لوگوں میں بجلی کے بل ادا کرنے کی طاقت نہیں، سبزیاں، دالیں، گوشت، آٹا، چینی مہنگے کیوں ہوئے، ڈالر اتنا مہنگا کیوں ہوا کہ روپیہ مٹی میں مل گیا، یہ سب باتیں ملک کو کھا گئی ہیں۔ دوسروں کو چور کہنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ قیدیوں سے بدترین سلوک کی تصاویر جاری، بمباری میں شاہ رفعت الحریر شہید۔ مغربی کنارے میں 6 فلسطینی مزید شہید، مجموعی شہادتیں 17,687، ایک بھارتی سمیت 2 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے۔ مسجد اقصی میں نماز جمعہ سے روک دیا گیا۔ اس حوالے سے جویریہ نصیر رپورٹ کریں گی۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کے روز مقبوضہ مغربی کنارے کے الفارع پناہ گزین کیمپ میں فائرنگ کرکے 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ان میں 2 14 اور 18 سال کے لڑکے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے اس کارروائی کے دوران 2 مطلوب فلسطینیوں کی گرفتاری کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل بمباری کے نتیجے میں گزشتہ روز فلسطین کے معروف شاعر، پروفیسر اور کتاب غزہ رائٹس بیک کے مصنف رفعت الحریر بھی شہید ہو گئے۔ مرد عورت کی عزت کرنا سیکھ جائے تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ خواتین کی جدوجہد اور مشکلات سے انیس ہارون، ایشور ناہید اور دیگر کا خطاب۔ یہ دیکھتے ہیں جویریہ نصیر کی رپورٹ میں۔ انیس ہارون نے کہا کہ میں بہت خوش قسمت تھی کہ میرے والدین میرا سب سے بڑا سہارا بنے۔ میں ایسا جیون ساتھی چاہتی تھی جو میرے کام میں رکاوٹ نہ بنے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر مرد عورت کی عزت کرنا سیکھ جائے تو یہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں کھیلوں کی دنیا کی طرف۔ پاکستان کرکٹ اسکواڈ لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گیا۔ قومی اسکواڈ براستہ دبئی سڈنی جائے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر کو ہوگا۔ یہ دیکھتے ہیں جویریہ نصیر کی رپورٹ میں۔ پاکستانی ٹیم لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گئی۔ پاکستانی ٹیم کی قیادت شان مسعود کریں گے، جنہیں پہلی مرتبہ کپتان کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ دیگر تجربات کھلاڑیوں میں سرفراز احمد، بابر اعظم، محمد رضوان، حسن علی، شاہد افریدی، مام الحق شامل ہیں۔ قومی ٹیسٹ کے کپتان شان مسعود کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کا دورہ سب کے لیے چیلنج ہے۔ بابر اعظم ٹیم میں بیٹنگ کے لیڈر اور سرفراز احمد سیکنڈ وکٹ کیپر بیٹر ہیں۔ محمد رضوان کی بطور بیٹر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سرفراز احمد نے کہا کہ آسٹریلیا کی کنڈیشن آسان نہیں ہے۔ آئیے جانتے ہیں موسموں کے حالات۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد و خشک رہنے کے امکان۔ اس حوالے سے جویریہ نصیر رپورٹ کریں گی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں سموگ اور دھند پڑنے کا امکان ہے۔ ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے اکثر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 11 جبکہ زیادہ سے زیادہ 21 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 44% رہا۔
لاہور میں آلودگی کی مجموعی شرح 174 تک پہنچ گئی۔ اس طرح شہر کے دیگر علاقوں سید مراتب علی روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 176، پولو گراؤنڈ 183، UMT 195، فدا حسین روڈ 174، ذکی فارمز 235، فاسٹ یونیورسٹی 187 اور پاکستان انجینئرنگ سروس پر 187 ریکارڈ قائم کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں بزنس کی دنیا کی طرف۔ پاکستان مصنوعات دھوم مچانے کو تیار۔ Amazon پاکستان میں لانچ ہوا تو فیصل آباد کے ٹیکسٹائل صنعت کاروں نے بھی کمر کس لی۔ ای کامرس کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد ملکی معیشت کو کتنا سہارا ملے گا، تو آئیے جانتے ہیں جویریہ نصیر کی رپورٹ میں۔ اب سب بکے گا، معیشت کو بھی سہارا ملے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی آن لائن تجارتی کمپنی Amazon پاکستان میں لانچ ہوئی تو فیصل آباد کے صنعت کاروں نے اپنی مصنوعات، گارمنٹس، ٹیکسٹائل اور دیگر اشیاء کی تیاری شروع کر دی۔ اب آن لائن کام کے ذریعے ٹیکسٹائل برآمدات 82 ارب روپے سے بڑھ کر 114 ارب روپے تک جا پہنچے گی۔ ای کامرس ماہرین کے مطابق Amazon کی بدولت ایک سال میں 10 لاکھ نئے نوجوان روزگار سے منسلک ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا کی طرف۔ واٹس ایپ نے تصاویر اور ویڈیوز کے بعد آڈیو میسج کو بھی ویو ونس میں شامل کر دیا۔ اس حوالے سے جویریہ نصیر رپورٹ کریں گی۔ واٹس ایپ نے پرائیویسی اور ایپ کی میموری کو مزید محفوظ بنانے کے لیے تصاویر اور ویڈیوز کے بعد آڈیو میسج کو بھی ویو ونس میں شامل کر لیا۔ واٹس ایپ نے اگست 2021 میں تصاویر اور ویڈیوز کی پرائیویسی اور ایپ کی میموری کو بچانے کے لیے ویو ونس نامی فیچر متعارف کرایا تھا۔ اس فیچر کی تحت بھیجی جانے والی تصاویر یا ویڈیوز ایک بار کھلنے کے بعد چیٹ سے مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہیں، مگر اب کمپنی کی جانب سے آڈیو میسیجز کو بھی اس فیچر کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس فیچر پر کئی ماہ سے کام کیا جا رہا تھا، اب اسے اینڈرائیڈ اور iOS صارفین کے لیے متعارف کرایا گیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے یہ اعلان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اب صارفین ایسے آڈیو میسیج بھیج سکیں گے جو ایک بار پلے ہونے کے بعد خود بخود ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا کی طرف۔ اداکار عمران اشرف کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا، جس میں انہوں نے خود کو محبت، اعتبار اور اعتماد کے معاملے میں بھولا قرار دیا۔ اس حوالے سے جویریہ نصیر رپورٹ کریں گی۔ اداکار عمران اشرف کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس نے دھوم مچا دی۔ معروف پاکستانی اداکار عمران اشرف نے بھولے کے کردار سے شہرت حاصل کی، جس میں انہوں نے اپنی بہترین اداکاری سے لاکھوں مداحوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ شو مذاکرات میں خاتون عمران اشرف سے سوال کرتی ہیں کہ بھولا کے کردار میں آپ کافی بھولے تھے، لیکن اصل میں آپ اتنے بھولے نہیں لگتے۔ خاتون کے سوال پر اداکار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب بات محبت، اعتماد اور اعتبار کی آ جائے تو میں واقعی بہت بھولا ہوں، لیکن باقی معاملات میں نہیں ہوں۔ آئیے بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے۔ سندھ میں حیدرآباد سمیت مختلف شہروں میں چشمہ آشوب کی بیماری کا تیزی سے پھیلاؤ، روزانہ سینکڑوں مریض ہسپتال پہنچ رہے۔ اس حوالے سے جویریہ نصیر رپورٹ کریں گی۔ آشوب چشم کے مسئلے نے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لینے کے بعد حیدرآباد اور دوسرے علاقوں کا رخ کر لیا ہے۔ چند دنوں میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں 3 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سندھ انسٹی ٹیوٹ آف ایپتھمالوجی ویژول سائنسز کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آشوب چشم تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آشوب چشم سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ہاتھ دھوئیں، کالا چشمہ لگائیں، تکیہ اور تولیہ علیحدہ کر لیں تو اس آشوب چشم سے بچا جا سکتا ہے۔
پنجاب میں ایک ماہ کے دوران پیاز کی قیمت میں 2 گنا اضافہ۔ مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ شکریہ۔